की तमजीद और उसकी तारीफ़ हो। और आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग महफूज हैं, खुश-खुरम हैं, आबाद हैं। खुदावन आपको इसी तरह खुश-खुरम और आबाद रखे। खुदा उनका फजल आप सब लोगों की ज़िंदगियों पर कायम रहे, आपके ख़ानदानों पर कायम रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। कदूस मेहरबान खुदा, हम तुझे सच्चा और बरहक और रहम से भरा हुआ आसमानी बाप है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अज़मत और तेरे कुद्स के लिए। खुदा हम तेरे जलाल के लिए और बरकत के भरे हुए आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपने रहम और करम की निगाह हम लोगों पर कर, ताकि खुदा हम तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरी तारीफ़ करें और तुझे अपना खुदा जाने। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं। और दोस्तों, इससे कबल कि हम डिवोशन को आगे बढ़ाएं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना ना भूलें। खुदा आपको सलामत रखे। और आइए मिलकर खुदा की परस्तिश और उसकी ताज़ीम में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत खुदा के जलाल के लिए गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तमाम तर हमदो तारीफ़ के लायक सिर्फ वही ज़ात है, और उसी की हजूरी में हम हाजिर होते हैं और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और दोस्तों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस अच्छे सेशन के लिए और एक अच्छी प्रस्तिश के लिए जो क्वायर के वसीले से हमने की। और आइए अब वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने, और आइए हम अपने बेटे आकाश के वसीले से खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू पास्टर जी। पुराने अहदनामे में से पढ़ेंगे आस्तर की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत। और हर सूबा में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुँचा
یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا اور بتھیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ آمین۔ خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث رہے، اور آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان آسمانی رب، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو رب العالمین اور خدا تمام تر حکمت، دانائی اور فضل کا سرچشمہ ہے۔ خدا من التجا ہے کہ تو ہم سبوں کو اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی جستجو اور خدا توفیق عطا فرما، خدا من یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ دوستو، ابھی جو آیت مبارکہ آپ لوگوں کے لیے تلاوت کی گئیں، تو اس کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آستر سے لی گئی یہ ورس، یعنی بک آف ایسٹر سے جو یہ ورس لی گئی ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آستر کی کہانی سے، آستر کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اسی آستر کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی شخصیت، ایک ایسا کریکٹر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس کو ہم بائبل مقدس میں مردکی کے نام سے جانتے ہیں، اور مردکی کا کردار اس سارے واقعے میں انتہائی اہم اور پازیٹیو رہا۔ ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات جو ہے، ہوتا یہ ہے کہ حامان نام ایک شخص جو کہ بادشاہ کا مشیر ہے، وہ بادشاہ کے حضور ایک پلان پیش کرتا ہے، اور پلان کیا ہے کہ ہم کس طرح یہودیوں کا قتل عام کر سکتے ہیں، کس طرح ہم یہودیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس طرح ہم ان لوگوں کو اپنے تابع رکھتے ہوئے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ خبر مردکی کے کان میں آتی ہے تو مردکی یہ خبر سن کر بے چین ہو جاتا ہے، دکھی ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن یہ خبر سننے کے بعد مردکی کا رول یہاں سے انتہائی وائٹل رول کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اور مردکی جو تھا وہ اس وقت تمام ملک میں بھاگا دوڑا، اور اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ اب وہ وقت آن پہنچا کہ ساری قوم باہمی اتفاق کے ساتھ روزہ اور دعا میں ٹھہر جائیں، کیونکہ ہمارے لیے انتہائی خطرہ ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ جو ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ یہ خطرہ ہماری زندگیاں ہم سے چھین لے گا، یہ خطرہ ہماری جان ہم سے جدا کر دے گا۔ اور میرے دوستو، اس نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ بادشاہ کا آپ لوگوں کے لیے پلان کیا ہے، بادشاہ کیا چاہتا ہے۔ اور اسی لمحے جو ہے وہ خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ تحریک دینا شروع کی کہ اب ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے کلام کے وسیلے سے جس وقت ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو اس نے لوگوں سے کہا کہ گریہ زاری کرو، ماتم کرو، اپنے آپ پر آنسو بہاؤ، واویلا کرو، کیونکہ اب تمہارے لیے حالات یہ اکثر مختلف ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے کہ آج کل جس طرح سے ایک لینڈ سیزن چل رہا ہے، ہم لوگ روزے کی حالت میں ٹھہرتے ہیں، ہم لوگ روزے کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اہم بات کیا ہے کہ لینڈ سیزن میں رکھے جانے والے یہ روزے اپنی نوعیت میں منفرد ہیں۔ ہم اس چیز کی تقلید کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن رہ کر اپنے باپ سے اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کیا، اور روزے کی حالت میں یسوع مسیح جو ہیں وہ ٹھہرے رہے، اور اس وقت ابلیس بھی ان کے پاس آتا ہے ان کو آزمانے کے لیے، لیکن چونکہ خداوند کا روحانی پہلو اس قدر ہائے ہے کہ ابلیس ان کو چاہتے ہوئے بھی گرا نہ پایا، اور بالآخر وہاں سے رسوا ہو کر چلا گیا۔ پر دوستو یاد رکھیں کہ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حامان جو کچھ پلان بادشاہ کے حضور رکھتا ہے، مردکی کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور مردکی پھر اس سارے واقعے میں ایک بڑا ہی عام کردار ادا کرتا ہے۔ اور جس وقت وہ یہ کردار ادا کرتا ہے تو اس کا موٹیو کیا ہے؟ اس کو فکر ہے اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اور اپنے لوگوں کے جان مال کی فکر ہے اسے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے ہاتھوں ہلاک ہوں اور جانور جو ہیں وہ تتر بتر کر دیے جائیں۔ تو دوستو وہ اپنے لوگوں کو ایک فارمولہ بخش دیتا ہے، اپنے لوگوں کو ایک خاص ترکیب دیتا ہے، اور وہ ترکیب کیا تھی کہ فوری طور پر گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے روزے کی حالت میں ٹھہرو اور خداوند سے اپنے لیے رحم کی اپیل کرو۔ اور میرے دوستو بہت دفعہ جب ہم ہر مشکل گھڑی میں ہوتے ہیں
تو اکثر و بیشتر ہم خدا کی حضوری میں آنے کی بجائے ہم دوسرے جو شولڈرز ہیں ان پر سر رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس کے کندھے پر سر رکھ رہے ہیں وہ بھی بحیثیت انسان ہی ہے، وہ بھی بالآخر ایک انسان ہے، اور وہ کب اپنی اس پوزیشن سے، کب اپنے اس اتھارٹی سے گر جائے گا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو آج کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں محسوس ہو کہ ہماری زندگی میں شدید دکھ، تکلیف، بیماری ہے یا کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، تو ہمیں فوری طور پر خداوند کے حضور میں حاضر ہو جانا چاہیے. ہمیں خداوند کے قدموں میں بیٹھنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے دوستو، یا مقدس داؤد جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ فتح جو ہے صرف مسیح یعنی خداوند کی طرف سے ہے. اور جس وقت ہم اپنی ہر ایک مشکل صورتحال میں خداوند کے قدموں میں جھکنے والے لوگ بن جاتے ہیں، خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے والے لوگ بن جاتے ہیں، تو خداوند کا آسمان بھی ہمارے لیے کھلتا ہے. پریز دی لارڈ. آسمان خداوند کا اس طور سے کھلتا ہے کہ جہاں سے پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، اور ہم برکت پاتے ہیں اور کثرت کی برکت پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند فاتح خداوند ہے، وہ جی اٹھا ہوا خداوند ہے. اور اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ مردکی اور یہودی قوم کے خود اس ایکٹ پر کہ جب انہوں نے تمام قوم نے روزہ رکھا، تو دوستو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا ان سے راضی ہوا، خدا کو ان پر رحم آیا، خدا نے ان کو تسلی کا پیغام خدا نے دیا. اور یاد رکھیں کہ دعا اور روزہ ہر مشکل گھڑی میں اکسیر کی حیثیت رکھتی، کہ جب بھی ہم دعا اور روزے میں خداوند کے حضور آتے ہیں تو خداوند یقیناً ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم بھی آج دعا اور روزہ کے پریکٹس کو کرتے ہیں اور روزے میں ٹھہرتے ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں کا اگر ہم اس وقت کے حالات کے ساتھ موازنہ کریں تو آج ہماری زندگیاں کہاں ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں کن چیزوں کی، کن روحانی چیزوں کی پریکٹس جو ہے وہ جاری ہے؟ کیا میں باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں روزے رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے روزے رکھ کر خداوند سے اپنے پاک روح کی گائیڈنس کو مانگتا ہوں یا نہیں؟ کیا اپنے مسائل کو میں خداوند کے سامنے ایڈریس کر پاتا ہوں یا نہیں؟ اور آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ جس وقت ہم اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں تو خدا باپ جو ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ کی موت یا ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں گناہوں سے توبہ کر کے دعا اور روزے کی حالت میں اپنے خدا کے حضور میں جھکیں تاکہ اس سے سرفرازی پائیں. اور آج کل جیسا کہ لینڈ سیزن ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ لینڈ سیزن میں روزے رکھتے ہیں تو ضرور ایک دوسرے کی تقویت، ایک دوسرے کی روحانی بیداری اور ترقی کے لیے بھی ملتجی ہوا کریں، اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے. آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا عظیم برحق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اور خداوند التجا کرتے ہیں کہ تیرا فضل والا ہاتھ ہم پر ٹھہر جائے اور برکت آئے، اور خداوند سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے. اور آسمانی باپ تیرا رحم اور تیرا فضل ہماری زندگیوں پر جاری و ساری رہے، یسوع کے نام میں آمین. آمین. خدا ان کی تعریف ہو. اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح ہم اپنے چھوار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اور اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے. آمین.